الرحيم وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. سورہ واقعہ کی آیت نمبر 7 سے آج کے درس کا آغاز کیا جا رہا ہے. پچھلے درس کے اندر سورہ واقعہ کی ابتدائی چند آیتوں کا ترجمہ اور اس کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی. سورہ واقعہ کی فضیلت بھی بیان کی گئی تھی جو ہم میں سے ہر آدمی کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ سورہ واقعہ ایسی صورت ہے کہ جو آدمی ہر روز اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے لم تصبہ فاقۃ ابدا، کبھی اس کے گھر میں فقر و فاقہ نہیں ہوگا، کبھی وہ گھرانہ فقر کا شکار نہیں ہوگا، تنگ دستی کا شکار نہیں ہوگا. اسی لیے سورہ واقعہ کے ناموں میں سے ایک نام سورۃ الغنا بھی ہے، یعنی مالداری والی صورت، یہ مالدار کر دینے والی صورت. تو اس لیے اپنی خواتین کو، اپنے بچوں کو اس صورت کی یاد کرنے کی تلقین کرنا چاہیے. اور اسی کا حکم بھی احادیث مبارکہ کے اندر آیا کہ علموها اولادکم، کہ تم سورہ واقعہ اپنے بچوں کو یاد کراؤ، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو سورہ واقعہ یاد کراؤ، کیونکہ جو اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا وہ فقر و فاقہ سے، تنگ دستی سے بچ جائے گا، محفوظ ہو جائے گا. تو یہ بڑی فضیلتوں والی صورت ہے. اللہ جل شانہ ہم میں سے ہر آدمی کو اس کے اہتمام کی تلقین فرمائے. حقیقت تو یہ ہے کہ آج ہم سب مادیت کی لپیٹ میں ہیں. دیکھیں دنیا کے اندر دو قسم کے طبقات پائے جاتے ہیں. ایک تو مٹیریلسٹ کہلاتے ہیں جو صرف مادہ پرست قسم کے لوگ ہیں، مادے کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیاوی اسباب کے پیچھے بھاگتے ہیں، روحانیات پر ان کا یقین نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. کافروں کا تو کہنا ہی کیا، ان کا تو حال ہی یہی ہے کہ پوری کی پوری ان کا جو ایمان ہے وہ صرف مادے کے اوپر ہے، مفادات کی دنیا. دوسری طرف ایک طبقہ جو روحانیات پر یقین کرتا ہے، ہم ایمان والے ہیں جو روحانیات پر یقین کرتے ہیں. لیکن آج ہم ایمان والوں کا حال بھی یہ ہے کہ ہم سب مادے کے پیچھے دوڑ، صبح سے لے کر شام تک، پھر رات گئے تک ہمارے بازار کھلے ہوئے ہیں، کمانے میں لگے ہوئے، دن رات اسی میں لگے ہوئے. کمانے سے منع نہیں کیا جا رہا، محنت سے منع نہیں کیا جا رہا، لیکن اس کی تلقین کی جا رہی ہے کہ ہمارا سارا فوکس مادے پر نہ ہو، اسباب کو جمع کرنے پر نہ ہو، کچھ ہمارا یقین روحانیت پر بھی ہو، کچھ ہمارا یقین ان چیزوں پر بھی ہو جو اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دنیاوی خیروں برکتوں کے جو اسباب بیان فرمائے ان پر بھی ہمارا یقین.
آج ہم صبح سے لے کر شام تک اسی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، بس کمائیں 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 کمائیں، کما لیتے ہیں لیکن وہ کمائی ہماری بے برکتی کی یا نحوستوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو کچھ وقت ہم اپنا روحانیت کے لیے بھی اور ان چیزوں کے لیے بھی صرف کریں جو مالداری کے جو غیبی اسباب ہیں، روحانی اسباب ہیں، ان کی طرف بھی تھوڑی ہماری فکر ہونی چاہیے۔ رات کو سوتے وقت سورہ ملک تبارک الذی کا اہتمام یہ قبر کے عذاب سے بچاتا ہے۔ سورہ واقعہ کا اہتمام یہ آپ کو فقر و فاقہ سے بچاتا ہے۔ مالداری والی صورت یہ کہلاتی ہے، غنا والی یہ صورت کہلاتی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں پر ہم اپنے اعتقاد کو کامل رکھیں بھائی، اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو بھی اس کی بھی تعلیم و تلقین کریں۔ صرف کمانے کے جو ہے نا طریقے نہ سکھائیں، کمانے کے اسباب پر اکتفا نہ کریں۔ بھائی اعلیٰ تعلیم دے دی، اعلیٰ عہدہ مل گیا، اعلیٰ منصب مل گیا، اونچی سیلری ہے، بڑی جو ہے نا فیسلٹیز ہیں، بڑی سہولتیں ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اگر روحانیت نہیں ہے تو یاد رکھیے گا کہ وہ منصب، وہ عہدہ، وہ تنخواہ، وہ سب بے برکتی کی نظر ہو جائے گا، نحوستوں کی نظر ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ نے اس سورت کی ابتدائی آیات کے اندر قبر اور آخرت کے کچھ مناظر بیان فرمائے تھے، اور جو آج جو آیات تلاوت کی ہیں اس میں اللہ نے آخرت کا حال بیان فرمایا ہے کہ آخرت میں انسانوں کے 3 طبقات ہوں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم 3 گروہوں میں، 3 طبقوں میں، 3 طبقات میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ ازواج، زوج، جوڑے کو، جماعت کو، گروہ کو کہا جاتا ہے، اور ثلاثہ عربی میں 3 کو کہا جاتا ہے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، کہ کل قیامت والے دن تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ وہ 3 گروہ کون ہیں؟ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، ایک گروہ تو دائیں طرف والے لوگ ہیں، ما اصحاب المیمنہ، اور دائیں طرف والوں کا کیا کہنا، وہ کتنے مزوں میں ہوں گے۔ وہ اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور دوسرا گروہ بائیں طرف والوں کا ہوگا، ما اصحاب المشأمہ، اور وہ کتنی تکلیف میں ہوں گے اس کا بھی کوئی جو ہے کیا کہنا، اس کا بھی ہم دنیا میں اندازہ نہیں کر سکتے۔ تیسرا طبقہ ہوگا والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور آگے بڑھنے والے، سبقت کرنے والے تو آگے بڑھنے والے ہی ہیں، اولئک المقربون، یہی وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے نزدیک بڑے مقرب ہوں گے، بڑے مقام اور مرتبے والے ہوں گے۔ تو اللہ جل شانہ نے فی جنات النعیم مقربین کا حال بیان فرمایا کہ وہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ جنت عربی میں در حقیقت باغ کو کہا جاتا، ایسا باغ جو انتہائی گھنا ہو، جس کے درخت گھنے ہوں، جس کے درخت پھلدار ہوں، پھلوں سے لدے ہوئے ہوں، اور بعض روایات کے اندر یہ وضاحت بھی آئی کہ گھنا باغ وہ کہلاتا ہے کہ ایک پرندہ اگر اس میں گھس جائے تو اس کو نکلنے کا راستہ نہ ملے، درختوں کے گھنے ہونے کی وجہ سے، شاخوں کے گھنے ہونے کی وجہ سے۔ تو فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں میں، نعمتوں والے باغات میں وہ ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، پہلوں میں سے ایک بڑی جماعت ہوگی، وقلیل من الآخرین، اور بعد والوں میں سے ایک مختصر سی جماعت ہوگی۔ علی سرر موضونہ، یہ لوگ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے مسہریوں پر متکئین، ٹک لگائے ہوئے ہوں گے، علیہا متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ سرر عربی زبان میں سریر، مسہری کو، تخت کو کہا جاتا، اور موضونہ ان تخت کو کہا جاتا ہے، مسہریوں کو کہا جاتا ہے جس کو سونے چاندی کی تاروں سے بنایا گیا ہو، جواہرات سے، قیمتی پتھروں سے۔ متکئین علیہا متقابلین، ان مسہریوں پر وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے، ٹک لگائے ہوئے ہوں گے، یعنی کوئی جنتی کسی جنتی کی طرف پشت کیا ہوا نہیں ہوگا، سب بالکل آمنے سامنے ہوں گے جیسے کہ ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔
यतूफ़ अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून बिअक्वाब व अबारीक़, नौजवान हमेशा रहने वाले जन्नत के नौजवान लड़के उनके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे होंगे। बिअक्वाब व अबारीक़, गिलासें लेकर, व अबारीक़ और सुराहियाँ लेकर, व कअसिम मिन मईन, और लबालब भरे हुए जाम लेकर, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, और वो जाम ऐसे होंगे, ऐसी शराब के होंगे कि जिससे न इंसान का सर चकराएगा, वला युनज़िफून, और नहीं वो उसकी वजह से ओल फोल मुँह से निकालेगा। वफा की हतीम, यानी दुनिया की शराब की तरह नहीं होगी। दुनिया की शराब इंसान पी लेता है तो अकल से जो है अकल उसकी माऊफ हो जाती है, दिमाग सुन्न हो जाता है, हवास बाख्ता हो जाता है, होश में नहीं रहता कि क्या मुंह से निकल रहा है। ला युसद्दअ वफा की हती मिम्मा यतखय्यरुन, हर किस्म के फल जिसे वो चाहेंगे, जिसे वो पसंद करेंगे। वलहम तैर मिम्मा यश्तहून, परिंदों का गोश्त जिनकी उन्हें तलब होगी, चाहत होगी। वहूरुन ऐन, बड़ी बड़ी आँखों वाली जन्नती औरतें होंगी, हूरें होंगी। कअम्सालिल लुअलुइल मकनून, वो ऐसी होंगी गोया कि छुपी हुई, पर्दों में छुपी हुई मोतियों की मानिन होंगी। लुअलु अरबी ज़बान में मोती को कहा जाता है, और मकनून का माना आता है छुपी हुई मोतियाँ। जिस तरह सीपी के अंदर मोती छुपी हुई होती है और जब खोला जाता है तो उसका हुस्न इंसान को दंग कर देता है, क्योंकि हूरें दुनिया से छुपी हुई हैं। बाज़ रिवायात के अंदर आया कि इन हूरों का एक नाखून भी अगर दुनिया में नमोदार हो जाए तो सूरज की रोशनी ही ख़त्म होकर रह जाए। जज़ाअम बिमा कानू यअमलून, ये बदला होगा उन अमाल का जो दुनिया में इन ईमान वालों ने, इन मुक़र्रबीन ने किया होगा। ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला तअसीमा, और जन्नती जन्नत में कोई लग़व बात, लायानी बात भी, कोई गुनाह वाली बात भी नहीं सुनेंगे। इल्ला क़ीलन सलामन सलामा, हर तरफ से सलामती की आवाज़ होगी। सलामुन सलामुन, सलाम के कलिमात होंगे। सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम, कि रब्ब रहीम की तरफ से सलामती के कलिमात उन पर कहे जाए। ये मुक़र्रबीन को मिलने वाली नेमतें होंगी जो अल्लाह जल्ल शानो ने इन आयात में बयान फरमाया। आगे जो अस्हाबुल यमीन हैं उनको क्या नेमतें मिलेंगी, उनका आगे अल्लाह जल्ल शानो ने जिक्र फरमाया। तो तीन किस्म के गुरोहों का जिक्र है। पहला जो तबका है अस्हाबुल मैमना, मैमना ये अरबी में यमीन से निकला। यमीन का माना दाएं के आते हैं। तो अहले जन्नत को कुरान करीम ने अस्हाबुल मैमना यानी दाएं तरफ वाले लोगों से बयान फरमाया है, और जो अहले जहन्नुम है उन्हें अस्हाबुल मशअमा यानी बाएं तरफ वाले लोगों से बयान फरमाया। जन्नतियों को दाएं तरफ वाला कहने की एक वजह तो ये है कि उनको आमाल नामे सीधे हाथ में, दाएं हाथ में दिए जाएंगे। इस वजह से अहले जन्नत को अस्हाबुल यमीन या अस्हाबुल मैमना कहा जाता, जबकि जहन्नमियों को आमाल नामे अल्लाह हिफाजत फरमाए उनके बाएं हाथ में दिए जाएंगे। ये अस्हाबुल मशअमा होंगे जिनको आमाल नामा बाएं हाथ में दिया जाएगा। ये उनके जहन्नमी होने की अलामत होगी। अस्हाबुल मैमना जन्नतियों को दाएं तरफ वाला कहने की एक वजह ये भी है कि अल्लाह जल्ल शानू ने जन्नतियों को हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाईं पसली से पैदा फरमाया, और जहन्नमियों को हज़रत आदम अलैहिस्सलातु दाएं पसली से पैदा फरमाया, और जहन्नमियों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से पैदा किया। जन्नतियों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दाईं पसली से, सीधी पसली से पैदा फरमाया, इसलिए उन्हें अस्हाबुल यमीन कहा जाएंगे। जबकि जहन्नमियों को बाईं पसली से, इसलिए उन्हें अस्हाबुल मशअमा या अस्हाबुल शिमाल कहा जाता। बाज़ रिवायात के अंदर आता कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज के सफ़र में थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कभी अपने बाएं तरफ निगाह डालते हैं तो उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है, और कभी बाएं तरफ निगाह डालते हैं तो वो गमज़दा हो जाते हैं, चेहरे पर गम तारी हो जाता है।
حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ کیا وجہ کہ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، چہرے پر خوشیاں آ جاتی ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو غمزدہ ہو جاتے ہیں؟ تو حضرت جبریل نے وجہ بیان فرمائی کہ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو اپنے ان اولاد کو دیکھتے ہیں جو اہل جنت ہیں، تو ان کے اعمال کو یا ان کی نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ بائیں طرف جب نگاہ دوڑاتے ہیں تو انہیں جہنمیوں کو دکھلایا جاتا ہے، ان کی سزاؤں کو دیکھ کر ان کے چہرے پر غم کے آثار آ جاتے ہیں، وہ غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اصحاب المیمنہ دائیں طرف والے، ما اصحاب المیمنہ کتنی ہی وہ نعمتوں میں ہوں گے، اور ان کا کیا کہنا کہ کتنے مزے میں ہوں گے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ میمنہ یہ لفظ یمنن سے نکلا۔ یمنن کا عربی میں معنی برکت والے کیا تھا؟ ایک لفظ یمین ہے، اس کا معنی دائیں طرف کے ہیں، اور یمنن کا معنی عربی میں برکت والے کے ہیں، برکت والے۔ یمان ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا نام تھا، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یمان کا معنی ہی برکت والے کے آتے، محمد یمان بچوں کے نام رکھے جا سکتے۔ یمنا کا معنی بھی برکت والے کے آتے ہیں۔ تو یمنن کا معنی برکت والے کے آتے ہیں۔ اہل جنت کو برکت والا اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی اللہ کی بندگی میں گزاری، اللہ کی اطاعت میں گزاری، تو ان سے بڑا برکت والا کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کی بندگی میں، اللہ کی اطاعت میں گزاری ہو۔ تو یہ برکت سے ماخوذ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ ہر اچھا کام اپنے دائیں طرف سے کیا کرتے تھے، اس لیے اہل جنت بھی دائیں طرف ہوں گے، اہل جنت بھی دائیں طرف ہوں گے۔ کھانا کھانا سیدھے ہاتھ سے ہوا کرتا تھا، چیزوں کو پکڑنا سیدھے ہاتھ سے ہوا کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لباس پہنتے تو سیدھے ہاتھ سے آغاز کرتے، سیدھے ہاتھ سے آغاز کرتے۔ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو دایاں پاؤں داخل کیا جا رہا ہے، مسجد سے نکل رہے ہیں تو بایاں پاؤں الٹے پیر داخل کیا جا رہا ہے۔ ہاں، یہاں تک کہ پاجامہ یا شلوار پہنی جا رہی ہے تب بھی سیدھا پاؤں پہلے ڈالتے ہیں، جوتا پہنا جا رہا ہے تو سیدھا پاؤں پہلے جوتے میں ڈالا جاتا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا۔ کان یحب التیامن فی کل شیء، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز کے اندر سیدھے ہاتھ کو، بالکل خصوص خیر کے کاموں میں سیدھے ہاتھ کے استعمال کو پسند کرتے تھے۔ یہاں تک کہ روایات کے اندر آپ تک کنگھی کرنے کے اندر بھی دہنی سائڈ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے استعمال کرتے تھے، کنگھی کرنے میں، بال بنانے میں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جس کا ہم کوئی اہتمام نہیں کرتے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات مبارکہ ہیں، ان کی اتباع بھی اجر و ثواب کا باعث۔ یہاں تک کہ بزرگوں سے آیا کہ وہ جب نائی کے پاس اپنا بال بنانے کے لیے بیٹھتے تو اس کو کہتے کہ پہلے دائیں طرف کے بال اتارو، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا۔ ایک جو ہے بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نائی سے کہا کہ بھائی تم میرے بال بنا دو، تو نائی نے کہا کہ بھائی جیسے حضرت سہارنپوری ایک بڑے عالم گزرے ہیں، جیسے وہ بناتے ہیں ایسے میں بنا دوں۔ اور وہ کیسے بناتے ہیں؟ کہا کہ وہ اپنے پہلے دائیں طرف کے بال بنواتے ہیں، پھر بائیں طرف کے بال بنواتے ہیں۔ کہا کہ یہی تو عین سنت ہے، یہی سنت ہے۔ اگر اتباع رسول کی نیت سے اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ عمل بھی اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ تو ہر چیز کے اندر دائیں طرف کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ترجیح دی، یہاں تک کہ اگر دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوتے، کھانے کی کوئی چیز پکڑانی ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام الایمن فالایمن کا اصول حدیث میں آتا ہے، جو دائیں طرف بیٹھا ہوا ہو اس سے آغاز فرماتے تھے، اگرچہ دائیں طرف کوئی چھوٹی عمر کا کیوں نہ ہو لیکن آغاز اسی سے فرماتے تھے۔ تو اصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، ایک طبقہ دائیں طرف والوں کا ہوگا، ما اصحاب المیمنہ، اور دائیں طرف والوں کا کیا کہنا۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی آیا کہ جنت کے اندر دائیں طرف اللہ جل شانہ کے عرش کی دائیں طرف اہل جنت ہوں گے، اسی وجہ سے انہیں دائیں طرف والا بھی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے عرش کے بائیں طرف جہنمی ہوں گے، اس لیے انہیں اصحاب المشأمہ بائیں
طرف والا کہا جاتا ہے، اور بالکل عرش کے سامنے خاص مقام جن کا ہوگا وہ مقربین کا ہوگا، جس کا ذکر آگے بیان فرمایا۔ وہ اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں طرف والے ما اصحاب المشأمہ، بائیں طرف والوں کا کیا کہنا وہ کہ کتنی بری حالت میں ہوں گے۔ مشأمہ یہ لفظ بھی شعاع کا عربی میں معنی جو ہے نا بائیں کے آتے ہیں، کیونکہ ان کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس لیے ان کو مشأمہ فرمایا گیا۔ یا یہ وجہ ہوگی کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئے، یا یہ وجہ ہوگی کہ اللہ کے عرش کے بائیں طرف ہوں گے، اس لیے انہیں اصحاب المشأمہ بیان فرمایا گیا۔ اور بعض نے کہا کہ یہ مشأمہ کا لفظ شؤمن سے نکلا ہے۔ شؤمن کا عربی میں معنی نحوست کے ہے، نحوست کے، منحوس کے یا بے برکتی کے، یعنی جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں گزاری، اللہ اس کے رسول کی حکم عدولی میں گزاری، اس سے بڑا بے برکت اور نحوست والا عمل یا نحوست والا شخص کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اہل جہنم کو اصحاب المشأمہ سے تعبیر فرمایا گیا۔ والسابقون السابقون، تیسرا طبقہ کون ہے؟ والسابقون، سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے، اولئک المقربون، اور آگے بڑھنے والے لوگ ہی اللہ کے نزدیک بڑے مقرب ہیں۔ سبقت کرنے والوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ سبقت کرنے والوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ حضرات صحابہ سے فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ سابقین کون ہیں؟ السابقون السابقون، سبقت کرنے والے لوگ کون ہیں؟ حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول ہی کو بخوبی معلوم ہے کہ سبقت کرنے والے کون ہیں۔ پھر خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سبقت کرنے والے لوگ وہ ہیں کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے حقوق ادا کرو تو وہ لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے حق میں فیصلہ کرو تو لوگوں کے حق میں وہ فیصلہ کرتے ہیں جو اپنے حق میں بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اپنے لیے تو کچھ، دوسروں کے لیے کچھ۔ اردو میں بولا جاتا نا جو ہے نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، یہی والی کہ اپنے لیے تو اچھا سوچتے ہیں، دوسروں کے لیے اچھا نہیں سوچتے۔ یہ اصحاب سابقین نہیں، بلکہ سابقین وہ لوگ ہیں جو اپنے لیے جو سوچتے ہیں وہی دوسروں کے لیے سوچتے ہیں، اپنے لیے اچھا اور دوسروں کے لیے برا سوچنے والا اصول نہیں اپناتے۔ اولئک المقربون، فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہوں گے جو عند اللہ بڑے مقرب ہوں گے، اللہ کے نزدیک قربت والے ہوں گے، اور اسی وجہ سے انہیں عرش کے بالکل سامنے خاص الخاص مقام اللہ کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور آ کر کہنے لگے کہ آج اللہ نے میرے اوپر پچھلی ساری امتوں کو پیش کیا، ساری امتوں کو میرے سامنے پیش کیا، تو میں نے دیکھا کہ کچھ انبیاء کرام علیہ السلام ایسے تھے جن کے ساتھ کوئی امتی نہیں تھا، وہ اکیلے آئے تھے، کوئی ایمان لانے والا ان پر نہیں تھا، تو وہ تنہائی جنت میں جائیں گے، کوئی امتی ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور بعض انبیاء کو میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک امتی تھا، کسی کے ساتھ 2 تھے تو کسی کے ساتھ 10 تھے۔ پھر میں نے ایک شخص کو، ایک نبی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک بڑی جماعت موجود ہے، تو مجھے لگا کہ شاید یہ میری امت ہوگی، تو کہا گیا کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت۔ پھر اس کے بعد اس سے ایک بڑی جماعت میں نے دیکھی جو ایک نبی کے ساتھ تھی، تو مجھے لگا کہ شاید یہ میری جماعت ہوگی، تو کہا گیا کہ نہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت۔ پھر اس کے بعد ایک اور بڑا مجمع ایسا نمودار ہوا جس نے مشرق اور مغرب کو ڈھانپ لیا، آسمان و زمین کے درمیان کے خلا کو پر کر دیا۔ مجھے کہا گیا کہ محمد یہ آپ کی امت، یہ آپ کی امت۔
اور اس کے ساتھ 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ایک صحابی حضرت عکاشہ ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ فوراً کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ منہم انا یا رسول اللہ، یہ جو 70,000 ہیں جنہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا، کیا ان 70,000 میں بھی داخل ہوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں تم بھی ان میں داخل ہو۔ ان کی دیکھا دیکھی ایک اور صحابی بھی اٹھ گئے، منہم انا یا رسول اللہ، کیا میں بھی اس میں داخل ہوں؟ حضور نے فرمایا کہ سبقک عکاشہ، کہ عکاشہ تم سے آگے نکل گیا، یہ تو بس اس کو ملنی تھی، بس اس کو مل گئی۔ اب ہر ایک کو یہ خوشخبری نہیں ملے گی، ممکن ہے کہ وہ حضرات بھی ہوں گے، لیکن یہ خوشخبری اور سعادت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عکاشہ ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سناتی۔ مقربین ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے اولئک المقربون فرمایا، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے، ثلۃ من الاولین، اور یہ مقربین کی ایک بڑی تعداد پہلوں میں سے ہوگی، اولین میں سے ہوگی، وقلیل من الاخرین، اور بہت کم تعداد بعد والوں میں سے ہوگی۔ ثلہ عربی میں بڑی جماعت کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ پہلوں میں سے یا بعد والوں میں سے کون مراد ہے، اس میں مفسرین کی دو طرح کی آراء ہیں۔ اولین سے مراد بعض مفسرین نے لیا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنی امتیں گزری ہیں یا جتنے لوگ گزرے ہیں وہ اولین، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعد سے لے کر، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تا قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے یہ آخرین ہوں گے۔ وہ کہ مقربین میں ایک بڑی تعداد اولین میں سے ہوگی اور بہت کم تعداد اس امت میں سے ہوگی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ پر بڑا شاک گزرا کہ اس امت کی تعداد مقربین میں بڑی کم ہوگی، پچھلی امتوں کی بڑی تعداد ہوگی۔ تو ایک سال کے بعد پھر کچھ اور آیتیں اسی صورت کی نازل ہوئی جو آگے آیت نمبر 39 اور 40 کے اندر آ رہی ہے۔ اس کے اندر پھر واضح کیا گیا کہ ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الاخرین، کہ جو اصول پہلے بیان کیا گیا تھا کہ بہت کم تعداد بعد والوں کی ہوگی، اب ایسا نہیں ہوگا، بلکہ پہلے اور بعد والے دونوں برابر ہوں گے۔ یعنی اس امت کے جتنے مقربین ہوں گے پچھلی تمام امتیوں کے مقربین مل کر ان کے برابر ہوں گے، گویا کہ اس امت کے مقربین نصف ہوں گے پچھلی امتوں کے مقربین کے مقابلے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ اگر پچھلے بعد والے لوگ یا پچھلے لوگ اگر زیادہ تعداد میں ہوں تو یہاں مقربین سے انبیاء مراد ہوں گے، انبیاء کرام علیہ السلام۔ اور ظاہر ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کثرت کے ساتھ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام واحد پیغمبر ہیں جو اس امت کے ہیں، جبکہ پچھلی امتوں میں بیک وقت کئی انبیاء کرام علیہ السلام ہوا کرتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ 1,24,000 انبیاء کم و بیش آئے ہیں، گویا کہ 1,23,999 انبیاء پچھلی امتوں کے ہیں اور واحد نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں۔ تو اس لیے اگر مقربین سے صرف انبیاء مراد لیا جائے تو اس جملے میں کوئی خرابی نہیں رہتی کہ بہت بڑی تعداد پچھلی امتوں کی ہوگی، یعنی پچھلے انبیاء کی ہوگی، اور بہت کم تعداد اس امت کی ہوگی، کیونکہ اس امت کے اندر صرف ایک ہی نبی گزرا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ مقربین یہ السابقون السابقون، سبقت کرنے والے، اس کی ایک تشریح علماء نے ان لوگوں کے لیے ہے جو مساجد کی طرف سب سے پہلے پہنچنے والے ہیں، یہ سابقین مراد ہے۔ والسابقون السابقون یعنی سبقت کرنے والے لوگ وہ ہیں جو مساجد کی طرف سب سے پہلے رخ کرتے ہیں، سب سے پہلے مسجد پہنچنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ سابقین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیت المقدس کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھی ہوگی اور بیت اللہ کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھی ہوگی۔ یہ بات تو آپ حضرات کے علم میں ہوگی کہ ہجرت کے بعد تقریباً 16 یا 17 مہینے تک ایمان والوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں۔
بیت المقدس کی طرف. اس کے بعد پھر جو ہے نا بیت اللہ قبلہ چینج کیا گیا اور رخ بیت اللہ کی طرف کرنے کا حکم فرمایا. تو یہ سابقین کی تشریح کے اندر یہ مختلف اقوال ہیں. انہی کو مقربین فرمایا گیا جن کی ایک بڑی تعداد پچھلی امتوں میں سے ہوگی، وقلیل من الآخرین، اور بہت کم تعداد اس امت میں سے ہوگی. اس جملے کی دوسری جو تشریح ہے وہ جس کو اکثر حضرات نے درست قرار دی ہے کہ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، کہ بہت بڑی تعداد پہلوں میں سے ہوگی، بہت کم تعداد بعد والے میں سے ہوگی. اولین اور آخرین ان دونوں کا تعلق اس امت سے، پچھلی امتوں سے نہیں. اس امت کی اولین سے مراد حضرات صحابہ اور تابعین مراد ہیں، اور آخرین سے مراد تابعین کے بعد والا زمانہ ہے. تو مقربین میں بہت بڑی تعداد اولین یعنی حضرات صحابہ اور تابعین میں سے ہوگی، اور بہت کم تعداد ان بعد والوں میں سے ہوگی، کیونکہ حضرات صحابہ سارے کے سارے مقربین. اس لیے روایات کے اندر آیا کہ لو انفق احد مثل احد ذهب، کہ تم میں سے اگر کوئی شخص بعد والوں میں سے احد پہاڑ کے بقدر بھی اگر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو میرے صحابی کی ایک مٹھی گندم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتی. وہ سب مقربین تھے. تو اس لیے اولین سے مراد حضرات صحابہ ہیں اور تابعین ہیں، اور قلیل من الآخرین، آخرین سے مراد بعد کی امت. اور مختلف احادیث سے اسی کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں اس امت کی ہوں گی، بقیہ 40 صفیں پچھلی تمام امتوں کی ہوں گی. پچھلی تمام امتوں کی صفیں محض 40 صفیں ہوں گی، اور 80 صفیں صرف اس امت کی ہوں گی. اس لیے اس امت کی تعداد، اس امت کی جنتیوں کی تعداد پچھلی تمام امتوں کی جنتیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہو. اور بعض روایات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کی جنتیوں کی کثرت بیان فرمائی کہ اس امت کی جنتیوں کی کثرت اتنی زیادہ ہوگی کہ پچھلی امتیں اس امت کے مقابلے میں یوں لگیں گی. ایک سیاہ بیل کے اندر جس طرح چند بال سفید ہوتے ہیں، ایک سیاہ بیل ہے، بالکل چند بال اس کے سفید ہیں، پچھلی امتوں کی مثال بالکل ایسی ہی ہوگی. ایک سیاہ بیل ہے جس کے اندر صرف چند بال سفید ہیں، بقیہ سارے کے سارے سیاہ، یعنی ساری کی ساری تعداد اس امت کے جنتیوں کی ہوگی اور بہت کم تعداد پچھلی امتیوں کی ہوگی. یا اس کے برعکس فرمایا کہ ایک سفید بیل ہو جس کے اندر چند بال سیاہ رنگ کے ہوں، تو پچھلی امتوں کی مثال اس امت کے مقابلے میں ایسی، چند بال سفید بیل کے اندر سیاہ بالوں کی ہوں تو وہ انتہائی معمولی اور انتہائی کمتر محسوس ہوتے ہیں. ایسے ہی جو ہے نا پچھلی امتوں کی مثال اس امت کے مقابلے میں ہو. تو ثلۃ من الاولین، بہت بڑی تعداد اولین میں سے یعنی حضرات صحابہ اور حضرات تابعین میں سے. اس لیے بارہا بکثرت یہ تلقین کی جاتی ہے کہ حضرات صحابہ یہ سب کے سب وہ جماعت ہے جو اللہ نے منتخب کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ وہ جماعت ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ جنت کی صورت میں نکلتا ہے. اس لیے جو نعرہ لگایا جاتا نا کہ ہر صحابی جنتی، اس قسم کا ایک نعرہ لگایا جاتا ہے، تو وہی نعرہ در حقیقت برحق ان کے آپس کے اختلافات تھے تو اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دی. ان میں ہم میں سے کسی کو لب کشائی کی ضرورت نہیں کرنی چاہیے، اور لب کشائی کر کے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنی چاہیے. یہ مقربین کیسی نعمتوں میں ہوں گے؟ علی سرر موضونہ. موضونہ میں نے ابھی عرض کر دیا تھا سونے کے تاروں کو کہا جاتا ہے. سرر ایسی مسہریاں اور ایسے گاؤں تکیے جس میں کام سونے کا کیا ہو، سونے چاندی کا کیا ہو، ایسی مسہریوں اور گاؤں تکیوں میں ٹیک لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون. ولدان نوجوان لڑکوں کو کہا جاتا، جس طرح اہل
جنت کو جنتی حوریں ملیں گی، خدمت کے لیے جنتی نوجوان بھی وہاں پر مقرر ہوں گے۔ بعض حضرات نے کہا کہ کافروں کی وہ اولادیں ہوں گی جو شیرخوارگی میں انتقال کر گئی، نابالغی میں جو انتقال کر گئی، اللہ جل شانہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا اور وہ اہل جنت کے خدام ہوں گے، خادمین ہوں گے۔ اور اکثر حضرات کہتے ہیں نہیں، جس طرح اللہ نے جنت کی حوریں پیدا فرمائی ہیں ایسے ہی جنت کے خدام بھی تیار کیے ہیں، پیدا فرمائے ہیں اہل جنت کے لیے جو ان کے خدمتگار ہوں گے۔ ایک ایک جنتی کو ہزاروں کی تعداد میں خدمتگار ملیں گے، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ، جو لبالب بھرے ہوئے جام لے کر، سراحیاں لے کر اور گلاسیں لے کر ان کے ارد گرد چکر لگا رہے ہوں گے، اور جنت کی شرابیں ہوں گی، جنت کے میوجات ہوں گے، مما یتخیرون، حور عین، حور عین، بڑی آنکھوں والی جنت کی حوریں، کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسا کہ وہ چھپی ہوئی موتیاں ہوں، جزاء بما، یہ جنت کی نعمتیں ہیں جو اللہ جل شانہ حوروں کی شکل میں بعض روایات کے اندر آئے۔ ایک ادنا جنتی کو 72 کے قریب جنتی حوریں نصیب ہوں گی، 72 کے قریب جنتی حوریں نصیب ہوں گی۔ بعض ملحدین قسم کے لوگ، بے دین طبقات، جنت کی نعمتوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو یہ مولوی لوگ جنت کی عورتوں کا ذکر کر کے لوگوں کو جو ہے اپنی طرف مائل کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ فطرتاً اللہ نے مرد کے اندر ان کی طرف مائل ہونے کی، خواتین کی طرف میلان کی رغبت اور میلان کو رکھا ہے، یہ ایک فطری تقاضا ہے جو اللہ نے مرد کے اندر رکھا ہے۔ تو جنت کے اندر اگر ساری نعمتیں ہوں اور طبیعت اور فطری میلان کی چیز نہ ہو، اگر قرآن کریم جنت کی حوروں کا تذکرہ نہ کرتا تو آج بے دین طبقات یہ کہتے کہ سب سے بہترین چیز تو جس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی وہ خواتین ہیں۔ جنت میں اگر خواتین نہیں ہوں گی تو پھر دل بہلانے کو کیا ملے گا؟ سب سے بڑا اعتراض اسی بات پر کرتے، اور آج اعتراض اس پر ہوتا ہے کہ بھئی اللہ جل شانہ جنت کی حوریں یا مولوی جنت کی حوروں کے حسن کا ذکر کر کے لوگوں کو جنت کے طرف یا نیک اعمال کی طرف مائل کر رہے، تو اللہ نے ایک انعام کے طور پر یہ چیز رکھی۔ جنت وہ چیز جگہ ہوگی جہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، من پسند چیز ملے گی جس کی طرف انسان کی طبیعت راغب ہو، جس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہو۔ اگر اللہ نے نعمت کے طور پر یہ جنت کی حوریں رکھی ہیں، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ دنیا کے اندر اگر اللہ نے خواتین رکھی ہیں انسان کی طبیعت کو مائل کرنے کے لیے، جو فطرتاً اس کے اندر انسان نے یہ جذبہ یا یہ مادہ رکھا ہے، تو اللہ جل شانہ یہی چیز آخرت میں بھی ایمان والوں کو عطا فرما سکتا ہے۔ یہ ملحدین دنیا کے اندر دسیوں خواتین کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتے ہیں، اس پر انہیں اعتراض نہیں ہوتا، اس پر انہیں کوئی جو ہے نا آبجیکشن نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ یہ بیان کرتا ہے کہ جنت میں کئی حوریں اہل جنت کو ملیں گی تو اس پر یہ اعتراض کر جاتے ہیں۔ تو در حقیقت یہ اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات ہیں جن کا حقیقت سے دور کا واسطہ نہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ اللہ نے جنت کو نعمتوں سے ڈھانپ رکھا ہے، اس میں ہر وہ چیز ملے گی جس کی چاہت، جس کی طلب، جس کی طبیعت، جس کی طرف رغبت انسان کی طبیعت میں ہو، اہل جنت کی طبیعت میں ہو، تب جا کر جنت کی نعمتوں کی تکمیل ہوگی۔ اگر جنت کے اندر یہ چیزیں نہ ہوتی تو ملحدین کا بڑا اعتراض یہ ہوتا کہ جنت کے اندر تو اصل چیز ہے ہی نہیں جس کی طرف مرد کی طبیعت مائل ہوتی ہے، تو اس سے بڑا اعتراض کر جاتا۔ تو اس لیے اعتراض والی کوئی بات نہیں ہے، اس کو اہتمام کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ جب اللہ نے ایک چیز رکھی ہے، اللہ نے ایک نعمت رکھی ہے، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جو اللہ کے ان فیصلوں پر اعتراض کرنے والے؟ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔